علیکم، دس از حسان راؤ، اور جو آج میں ڈیزیز ڈسکس کرنے والا ہوں اس کو میڈیکل ٹرم میں کہا جاتا ہے بلڈ ایٹریل ہائپر ٹینشن، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے بلڈ پریشر اور پنجابی میں کہا جاتا ہے بلڈ پریشر۔ تو اس کی کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کی پریونشن کیا ہے، یہ سب میں بتاؤں گا شارٹلی۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں بلڈ پریشر ہوتا ہے کیا، ہائی بلڈ پریشر جسے کہا جاتا ہے۔ تو ہائی بلڈ پریشر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو نسیں جو ہوتی ہیں نا، شریان جو ہوتی ہیں، ان کے اندر خون کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اسے بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اب ایسے ہیں اس کی اقسام پہ، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے پرائمری ہائپر ٹینشن اور دوسرا ہوتا ہے سیکنڈری ہائپر ٹینشن۔ پرائمری ہائپر ٹینشن کیا ہوتا ہے؟ پرائمری ہائپر ٹینشن وہ بلڈ پریشر جس کی وجہ جو ہے پتہ نہ ہو، کہ بھئی وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، کسی دوائی لینے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ہو جاتا ہے، یا ویسے کچھ کھا لیا ہو جس میں سوڈیم یعنی نمک زیادہ ہو، یا ویسے کچھ ہارمونل چینجز کی وجہ سے۔ 95% جو ہوتا ہے نا ینگ ایج میں، 35 40 یہ پرائمری ہائپر ٹینشن ہی ہوتا ہے۔ دوسری ہوتی ہے سیکنڈری ہائپر ٹینشن، وہ قسم جو دوسری کسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے گردے کی کوئی بیماری ہو گئی، گردے کی کوئی بیماری ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے جگر، اس کی کوئی بیماری کی وجہ سے، لیور سائروسس وغیرہ، جس کی وجہ ہیپیٹک پورٹل ہائپر ٹینشن، یہ بھی ایک جگر کی خرابی کی وجہ سے بلڈ پریشر تیز ہونے لگ جاتے ہیں، یہ بھی ایک اس کی بلڈ پریشر کی قسم۔ آپ آ جاتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کے علاج میں کیا ہے، اگر آپ کو ڈائگنوز ہو گیا ہے تو آپ اس کو پراپر چیک کرائیں کسی بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے، اور اپنی جو تھیراپی ہے، جو ڈرگ آپ کی چل رہی ہے، اس کو پراپر لیں۔ اور اگر آپ کی ڈرگ تھیراپی، آپ کو ڈائگنوز ہو گیا بلڈ پریشر اور آپ میڈیسن نہیں لے رہے، تو یہ کانسٹنٹلی ایلیویٹ رہے گا، جس کی وجہ سے آگے جا کے ہارٹ فیلئر کا بھی خطرہ بن سکتا ہے، اور اسٹروک جسے کہتے ہیں فالج، ڈرگ پھٹ جاتی ہے دماغ کی، تو اس لیے یہ بہت خطرناک ہے۔ اور اب آگے پریونشن کی بات کہ کیسے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو پریونشن اس کی یہ ہے کہ ایسے فوڈ جس میں، ایسی خوراک جس کے اندر نمک کی کنسنٹریشن زیادہ ہو، نمک کی تعداد زیادہ ہو، وہ نہیں کھانا ہے۔ ایسے چاول جیسے جس میں نمک زیادہ ہو وہ نہیں کھانا ہے، یا نمک کم کر کے کھانا ہے۔ ڈائٹ اچھی رکھنی ہے، وٹامنس وغیرہ، نیوٹرینٹس وغیرہ ایڈ کرنے ہیں اپنے ڈائٹ میں، پھل وغیرہ، سبزیاں وغیرہ زیادہ کھانی ہے۔ اور اب اس کا نقصان کہ اگر آپ کو ڈائگنوز ہو گیا آپ کو بلڈ پریشر اور آپ اس کی دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا نقصان میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو اسٹروک ہو سکتا ہے، ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے۔ تو ایک چیز چھوڑنے کی وجہ سے باقی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، جس طرح ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تو ان کی ادویات اپنے ٹائم پر لیں اور اچھے سے زندگی گزار سکیں، تاکہ آپ